أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك میرے ساتھ مل کے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین سبحان اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا راحت العاشقین الصلاة والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق کی ابتدا بھی تو عشق کی انتہا بھی تو عاشق کی باوفا بھی تو معشوق کے دل ربا بھی تو ادھر بھی تو ادھر بھی تو وہاں بھی تو یہاں بھی تو عرش پہ کبریا بھی تو فرش پہ مصطفیٰ بھی تو رہنے دو راز کھل گیا بندہ بھی تو خدا بھی تو مدنی ماہی دی شان بلند اتنی عقل فکر جتھے رسائی نہیں نوری ناری تے خاکی آبیاں نے جاتی اس جاتے کسے پائی نہیں ابو جیل دے وانگ جو عیب چندا ہوندی ہوتی اکھ دے وچ صفائی نہیں عشق نال گلزار دیدار ہوندی عقل تھی کھ کمائی نہیں اے ملانت نشان سرکار دی کیویں نظر آوے اینک عقل والی تینوں چڑھی ہوئی ہے درے رسول تو دور ہویوں ایویں حق تسبیح تو پھڑی ہوئی ہے حاجی ہو کے علی دے نال ویر رکھنا ہے ایویں قسمت تیری سڑی ہوئی ہے جمیل پیتی شراب محمدی ہے تائیں مستی انہوں چڑھی ہوئی ہے عزیز دوستو عزیز بھائیوں مالک کریم آپ کا یہ پیار یہ جوش یہ جذبہ یہ ذوق یہ عشق یہ پیار یہ محبت یہ لگن یہ وفا اہل بیت سے محبت اولیاء سے پیار اپنی بارگاہ الہ میں قبول فرمائے میں دعا گوں پنڈال میں جتنے لوگ آئے یہ شہر بھر میں میرا استقبال کیا جتنے لوگ شامل ہوئے ذوق اور شوق کے ساتھ میں تمام کے لیے دعا گوں کہ مالک کریم ہر آنے والی گھڑیاں ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے مالک کریم ان کے گھروں پہ رحمت فرمائے جنہوں نے یہ خرچ کیا جنہوں نے یہ خرچ کر کے پنڈال سجایا اہتمام کیا یا جنہوں نے ہمیں
مل جل کے ویلکم کیا، استقبال کیا، جتنے دوستوں نے یہ پنڈال میں موجود ہیں اور اہل علاقہ کے لیے جو ہو کے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہوں کہ مالک کریم ان کے گھروں پہ بھی رحمت فرمائے۔ دوستو، بات ہے عشق کی، بات ہے عشق کے نگر کی۔ یہ سارا کھیل جو رچایا گیا مالک نے، یہ بھی عشق ہے۔ کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جو عشق کے بغیر ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو عشق کے بغیر بنی ہو، حتیٰ کہ دین اسلام بھی عشق کی بنیاد پہ ہے۔ اگر اسلام کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو عشق پہ، خدا کو مانا جاتا ہے تو عشق سے، اگر کربلا میں سر کٹائے جاتے ہیں تو وہ بھی عشق سے۔ کھیل سارا عشق ہے، عشق نے سب کچھ رچایا ہے، اور جہاں عشق نہ ہو وہ کھیتی ہی ویران ہے، وہ دل ہی ویران ہے۔ جن کے سینے میں عشق نہیں ہے، جن کے سینوں میں عشق ہو، چاہے غربت ہو، چاہے کچھ نہ کھانے پینے کو بھی ہو، سینے میں عشق ہو تو ایسا جذبہ مالک کریم اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، کبھی ٹھکراتا نہیں۔ جی دوستو، عشق کرنے کے کچھ ضوابط ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوا کرتے ہیں، بغیر اصولوں کے عشق نہیں ہوتا۔ عشق کے تقاضے ہیں۔ آج ہر بندہ، ہر دوسرا تیسرا بندہ کہتا ہے کہ میں عاشق ہوں۔ عشق کرنا بہت مشکل ہے، عشق کرنا انتہائی مشکل ہے، اور شیریں فرہاد کی طرح نبھانا مشکل ہے، ہیر رانجھے کی طرح نبھانا مشکل ہے، مجنوں کی طرح نبھانا مشکل ہے۔ اور یہ عشق ہے جو زبانی کہنے سے نہیں ہوتا۔ عشق وہ چیز ہے جو عمل کر کے دکھایا جاتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا۔ لیکن عشق کے تقاضے ہیں۔ جب عشق ہوتا ہے تو عشق کی شرطیں ہوتی ہیں، بغیر شرط کے عشق نہیں ہوتا۔ عشق کی پہلی شرط کیا ہے؟ آج میں آپ کو بتاتا جاؤں، پتہ آپ کو بھی ہے لیکن شاید آپ کو یاد نہیں ہے، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں۔ مجھ سے زیادہ اہل علم بیٹھے ہیں، آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، پتہ سب کو ہے، میں صرف آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ عشق کی پہلی شرط کیا ہے۔ آؤ دوستو سنو، عشق اگر کسی کو کبوتر سے ہے تو کبوتر کا موجود ہونا لازم ہے، کبوتر کو دیکھنا لازم ہے۔ اگر کسی کو عشق طوطے سے ہوا، اس بندے پہ لازم ہے کہ طوطے کو دیکھا ہوا ہو۔ اگر اس نے طوطے کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے وہ عشق نہیں کر سکتا۔ سنی سنائی بات پہ عشق کرنا مشکل ہے۔ ماشاءاللہ ساتھ چشتی مریو اسلام آباد سے آئے، بڑے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے اور مختلف درگاہوں سے پیروں کے ساتھ چلتے ہیں، علماء کے ساتھ بھی۔ یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں بات کرنے کے لیے، کیونکہ سچ کو میدان میں کہنا بہت مشکل ہے۔ سچ کو میدان میں کہنا صرف آل محمد کا کام ہے، باقی کسی کا روگ ہی نہیں ہے۔ سچ بیان کرنا بہت مشکل ہے۔
دوستو اگر کسی کو گھوڑے سے عشق ہے، میں بال ترتیب آؤں گا سمجھا کے تاکہ کسی کو شک نہ رہے، کسی کو گھوڑے سے عشق ہو، اگر اس نے گھوڑے کو دیکھا بھی نہیں ہے، سنا ہے دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے کیسے گھوڑے سے پیار کرے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ میں مور سے پیار کرتا ہوں تو مور کو دیکھنا لازم ہے، اگر کوئی کہیں میں شاہین سے پیار کرتا ہوں تو شاہین کو دیکھنا لازم ہے، اگر کوئی کہے میں تیتر بٹیر سے پیار کرتا ہوں تو اسے دیکھنا لازم ہے، اگر کوئی کہے میں سندھ دھرتی کے سندھو دریا کو دیکھنا پسند کرتا ہوں، سندھ دریا کو دیکھنا لازم ہے، اگر کوئی کہے کہ میں درختوں سے پیار کرتا ہوں، پھولوں سے پیار کرتا ہوں، میں گلاب سے پیار کرتا ہوں، تو عمران گلاب کو دیکھنا لازم ہے کہ گلاب کی خوشبو کیسی ہے، اس کا رنگ کیسے، جب تک دیکھے نہیں میر صاحب کیسے پتہ چلے؟ بغیر دیکھے بات نہیں بنتی۔ دیکھو دوستو، جس نے چمبا نہیں دیکھا وہ چمبے سے کیسے عشق کرے، جس نے مروا نہیں دیکھا مومن وہ کیسے پیار کرے، جس نے کلیر نہیں دیکھا وہ کیسے کلیر والے سے پیار کرے، جو اس نے پاک پتن نہیں دیکھا وہ پاک پتن سے کیسے پیار کرے، جس نے مدینہ نہیں دیکھا وہ مدینے والے سے کیسا پیار کرے۔ دوستو اگلی بات آ گئی جس پہ میں جانا چاہتا ہوں۔ ہر بندہ کہتا ہے مجھے اللہ سے پیار ہے، کس سے عشق ہے؟ اللہ سے پیار ہے۔ ہونا چاہیے بہت بڑا عظیم پیغام، چھوٹا موٹا نہیں، یہ سرکار مدینہ نے تھا کیا، لیکن میرے ساتھ چلو گے میں اپنی منزل پہ پہنچوں گا۔ ہر بندہ دعوے دار ہے کہ میں رب سے پیار کرتا ہوں، میں اللہ کا عاشق ہوں، اور اللہ کی تلاش میں دنیا مارے مارے پھرتی ہے۔ اس نے ایسا کھیل بچایا ہے، وہ چھپتا پھرتا ہے بندیاں تو، وہ لکتا پھرتا ہے بندیاں تو، وہ چھپتا رہتا ہے، آگے آگے چھپتا رہتا ہے، لوگ ان کو پہچان نہ پائے۔ دوستو یاد رکھو، اللہ کو کس نے دیکھا؟ جس نے دیکھا ہے ہاتھ کھڑے کر کے بتائے کہ میں نے دیکھا ہے۔ کس بھی رب کو نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہے تو مصطفیٰ کی ذات میں دیکھا ہے، بے نقاب دیکھا ہے۔ جہاں موسیٰ کی بس ہو گئی وہاں میرے کملی والے پہنچ گئے، جہاں موسیٰ کی حدیں ختم ہو گئی انہیں حکم ہوا لن ترانی، اور آپ کے محبوب کو ہوا کیا حکم ہوا؟ ہونے ساری دنیا سو گئی، ساری دنیا سو گئی، ہونے ساری دنیا سو گئی، ہونے ساری دنیا سو گئی، عرشاں تے آجا چپ کر کے، عرشاں تے آجا چپ کر کے، ساری دنیا سو گئی، عرشاں تے آجا چپ کر کے، عرشاں تے آجا چپ کر کے۔ موسیٰ کو کہتا ہرگز نہیں لن ترانی، اور آپ کے محبوب کو کہتا ہے اتنو منی، اور قریب ہو جاؤ۔ دوستو یہ فرق ہے، مدینہ والی سرکار کے علاوہ دنیا دار کوئی بتا دے، دنیا دار کوئی بھی ہے جو فی زمانہ اس وقت موجود ہے، جس نے رب سے ملاقات کی ہے، کسی نے بات چیت کی ہو، کسی کی ہے، کسی نے رب کو دیکھا ہے نہیں، تو رب سے عشق کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھنا شرط ہے، عشق اس کی شرط ہے، اول دیکھنا شرط ہے، دیکھنا شرط ہے۔ جب دیکھا نہیں تو عشق کیسے؟ بڑی میں گہری بات کر رہا ہوں، سارے عام میدانوں میں یہ کوئی بات نہیں کرتا۔ دوستو دیکھے بغیر عشق نہیں ہوتا، جب آپ نے رب کو دیکھا نہیں ہے عشق کیسے کرو گے؟
ارے بتاؤں آپ کو، ایک صورت کا ہونا لازم ہے، عشق کے لیے صورت کا ہونا لازم ہے. وہ تو بے صورت ہے، اس کی صورت نہیں ہے، اس کی آنکھ نہیں ہے دیکھتا ہے، کان نہیں ہے اللہ سنتا ہے، زبان نہیں ہے بولتا ہے، وہ بے صورت ہے. جو بے صورت ہوتا ہے، صورت ہو تو عشق ہو. صورت ہونا لازم ہے. جب صورت دیکھی نہیں، اس کی صورت نہیں ہے تو عشق کیسے کرتے ہو؟ ارے یاد رکھو، اس کی صورت نہ ہے نہیں ہے، وہ بے صورت ہے. بے شک لا ریب بات ہے، نہ تیری آنکھ میں جرت ہے نہ میری آنکھ میں جرت ہے. دیدار خدا کرنا مصطفیٰ کا کام ہے، اور کسی کے بس کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. تو پھر یا اللہ تو چھپتا پھرتا ہے ہم سے، ہم کس سے عشق کریں گے؟ ہمیں پیار بھی کچھ سے ہے، تو ہمارا مالک ہی ٹھہرا، تیرے بغیر مزہ تو نہیں آ رہا. یا اللہ تیری ذات سے عشق کرنا ہمیں، ہمارے اندر جذبہ تو ہے لیکن تیری صورت نہیں ہے. ہم کہاں جائیں؟ ہم تیرے عاجز بندے تجھ سے پیار کرتے ہیں. یا اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں انعامات سے نوازا، لیکن اے مالک تو ہم سے چھپتا پھرتا ہے. اب کیا کریں؟ کس طرح تیری صورت دیکھیں؟ تو پھر یہ پیغام وہ ہے جو میں آگے سنانا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کا پیغام آگے چل کے سناؤں گا، لیکن بات سنو کہ سرکار مدینہ رحمت للعالمین ہے. اللہ پاک رب العالمین ہے. اللہ کا جلال اتنا ہے کہ پہاڑ بسم ہو جاتے ہیں، اس کو دیکھنا مشکل ہے. موسیٰ جیسے بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا جس نے مجھے دیکھنا ہے وہ کیا کرے؟ کہیں دھکے نہ کھائے، درے مصطفیٰ پہ آ جائے، اس کی دیدار خدا ہو جائے گا. میم دیو دے اللہ کو، سب مل کے پڑھیں. میم دیو دے اللہ کو دے، میم دیو دے اللہ کو دے. جو عاشق ہاتھ جھلا کے، جو عاشق رسول ہاتھ جھلا کے، میم دیو دے اللہ کو دے، میم دیو دے اللہ بولے. جانے والے جان گئے، بیس وٹا کے آ گیا ماہی، بیس وٹا کے آ گیا عربی، بیس وٹا کے آ گیا مدنی، بیس وٹا کے آ گیا سونا، بیس سب پڑھو. وٹا کے آ گیا سونا، بیس وٹا کے آ گیا سونا. پیری لوگ سجاڑ گئے، میم دیو دے اللہ کو دے، میم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، دوستو میں نے خدا کو مدینے کی گلیوں میں چلتا دیکھا ہے. خدا کو مدینے کی گلیوں میں چلتا دیکھا ہے. سب اصحابی دوڑے نبی پاک کے پاس، یا رسول اللہ. عجیب بات کہہ دی اس دیوانے نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خدا کو مدینے کی گلیوں میں چلتا دیکھا ہے.
سرکار مدینہ مسکرایا، فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں پتہ نہیں ہے، من رانی فقط رو الحق، فرمایا کیا فرمایا؟ من رانی فقط رو الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ خدا کو دیکھنے کی تاب تمہیں نہیں ہے، اس نے صحیح کہا ہے، کیونکہ میں نے کہہ دیا من رانی فقط رو الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ یہ نبی پاک کی بات ہے، کچھ میری بات نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا من رانی فقط رو الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ میم دیو دے اللہ دے، پیچھے آواز ہے سنا، دیو دے اللہ دے، بھیم دیو دے، جس کا کھاتے ہیں اس کی خاطر ہاتھ جھلا کے دکھائیں۔ جانے والے جان گئے، اس بتا کے آ گیا عربی، اس بتا کے آ گیا عربی، او کھوجی لوگ سجار گئے، بھیم دیو دے اللہ بولے۔ نہیں جی بات میم کیوں لے کیسے سمجھ نہیں آئی، اللہ میم کے پیچھے کیسے چھپا ہوا ہے؟ آؤ بتاؤں، میں ثبوتوں کے ساتھ بات کروں گا، ایسے بات نہیں کروں گا۔ بات وہ ہوتی ہے کہ میدان میں ہو، ثبوت کے ساتھ ہو۔ کون ہے جس کے پاس اللہ پاک کا ٹیلی فون نمبر ہے؟ کسی کے پاس رابطہ نمبر ہے؟ نہیں۔ آج یا پہلے کسی کا نہیں ہے نا؟ اچھا یہ جو قرآن ہے کس کی کلام ہے؟ بولو بھائی، اللہ کا۔ اللہ کی، اونچا بولے، پاک قدوس کا نام ہے، شوق سے لیں، یہ قرآن کس کی کلام ہے؟ اللہ کی، بے شک لا ریب بات ہے، اس میں شک کرنے والا مجرم ہوتا ہے۔ اللہ کی پاک کلام ہے، لیکن اللہ کی پاک کلام ہم نے کیسے وصول کی؟ ہمارے پاس کوئی ٹیلی فون نمبر تھا؟ ہمارے پاس کوئی واٹس ایپ تھا؟ ہمارے پاس کوئی میسنجر کے ذریعے آیا؟ ہمارے پاس کیسے پہنچا؟ ایسے کیسے پہنچ گیا؟ ارے میں بتاتا ہوں، اللہ کی زبان نہیں ہے تو کلام کیسے؟ جب زبان نہیں ہے تو کلام کیسے؟ زبان ہو تو کلام ہوتی ہے، زبان ہو تو پھر کلام ہوتی ہے۔ اللہ تو وجود نہیں رکھتا، وہ بے صورت ہے، تو بے صورت کی زبان نہیں تو کلام کیسے ہے؟ دوستو اللہ نے بتا دیا ہے کہ زبان مصطفیٰ ہلے گی تو آیتیں پڑھے گی، حرف قرآن پڑھے گی، پورا سورت قرآن بن جائے گی۔ بھیم دیو لے اللہ بولے، بھیم دیو لے اللہ بولے، بھیم دیو لے اللہ بولے، بھیم دیو لے اللہ بولے۔ دیکھو نا بھائی، میں بول رہا ہوں، میں نے کہا کہ ڈاکٹر عارف، یہ ایک لفظ ہے، کیا کہا جی؟ ایک لفظ نکالا، تو یہ لفظ کس نے بولے جی؟ ڈاکٹر عارف کا جملہ کس نے بولا جی؟ اگر کو کہے نہیں جبریل کا نہیں کسی اور کا ہے تو بات سوچنے کی تو ہے۔ زبان مصطفیٰ ہلتی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کی کلام، ہائے ہائے، اوپر سے کراس کر کے بات کرا، اوپر سے کراس۔ زبان مصطفیٰ ہلتی ہے، لفظ بنتے ہیں، جملے بنتے ہیں، آیتیں بنتی ہیں، سپارے بنتے ہیں، قرآن بنتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کی کلام، سچ کہتے ہیں۔
کوئی جھوٹ نہیں بولتا، سب سچ کہتے ہیں۔ کہ اللہ کا کلام ہمیں ڈائریکٹ نہیں ملا، یہ مصطفیٰ کے سینے میں اترا۔ پہاڑوں میں بھی قرآن اترتا تو کوئی یہ بوجھ برداشت نہ کر پاتا، لیکن تیرے مصطفیٰ کا وہ سینہ تھا جس پہ قرآن اترا، اور زبان مصطفیٰ سے نکلتا ہوا آپ کے پاس پہنچا اور قرآن کا حصہ بن گیا۔ زبان مصطفیٰ کی ہلتی ہے، لفظ قرآن بن جاتے ہیں، تو ہم کیوں نہ کہیں میم دیولے اللہ پڑھو، سب پڑھو، دیولے اللہ بولے، میم دیولے اللہ بولے، شوق سے آنکھوں میں روزہ رسول رکھ کے پڑھے۔ اللہ بولے، میم دیولے اللہ بولے، جانن والے جان گئے دیس بٹا کے آگے اصل بھی دیس بٹا کے آگے آرمی فوجی لوگ سجاڑ گئے ابن دیولے اللہ بولے، ابن دیولے۔ میم کے پیچھے میم محمد کے پیچھے اللہ بولتا ہے۔ پک ہو گیا، پک ہو گیا بھائی، جب اور ثبوت لینا ہے دوستو یاد رکھو، ایک ثبوت نہیں کئی ثبوت ہیں۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو ہمارے پاس قرآن آتا ہی نہیں۔ یہ ذات مصطفیٰ کا موجود ہونا لازم ہے، لیکن بات عشق کی ہے، بات پھر عشق کی ہے، عقل کی بات نہیں۔ عقل جہاں ختم ہوتا ہے عشق کی حد شروع ہوتی ہے۔ جس منظر تے او عشق پہنچاوے تے عقل نو خبر نہ کائی ایمان سلامت او ہر کوئی منگدا ہے تے عشق سلامت کوئی ہو۔ عشق سلامت رکھیا مالک تے ایمانوں دیواں دہائی ہو۔ عشق سے بات بنتی ہے، لیکن عشق صورت سے ہوتا ہے۔ میں پھر لوٹ کے وہاں پہ آ گیا، عشق کس سے ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ جس نے مجھ سے عشق کرنا ہے وہ صورت مصطفیٰ سے عشق کرے تو خدا سے عشق ہوگا۔ تو جس نے صورت مصطفیٰ سے عشق کرنا وہ کیا کرے؟ اکثر یہ دعوے کرتے ہیں سائیں مجھے میں کو خواب لگتا، کیا خواب؟ میں مدینے والے کی زیارت کی تھی، ایویں تھیا ایویں سونے نور دی لٹاں پہ نکلے نا، سبحان اللہ، مزہ آ گیا۔ میں خواب لگتا ہے میں مدینے والی زیارت کی۔ کیسے کیا تو نے؟ ارے یہ دعویٰ نہ کیا کرو، مت بھولو، ہو سکتا ہے کسی اور ہستی کی زیارت کی ہو تو نے، کسی اور نے دیدار کرا دی ہو۔ صورت مصطفیٰ تک پہنچنا تیری حیثیت مت دعویٰ کیا کرو۔ یہ صورت تمہیں ایسے نہیں مل سکتی، یہ دعوے مت کیا کرو کہ خواب میں نبی پاک کی میں نے زیارت کی۔ ہر چوتھا بندہ خواب میں بتا رہا ہے کہ میں نے زیارت کی، تمہیں کیا پاک ہے؟ تم نے پہلے دیکھا تھا؟
آج جمیل کو دیکھا ہے نا، دیکھا ہے آپ نے؟ جمیل استا کی گلیوں میں نکلے گا تو آپ پہچان جائیں گے۔ جب آپ نے جمیل کو دیکھا ہی نہیں تو استا کی گلیاں پھرتے رہو، کسی کو کیا پتا کون ہے؟ ارے دعوے کرنے والے مجھے بتاؤ کس کس کے صورت مصطفیٰ سامنے بٹھا کے دیکھیے۔ جب سامنے دیکھا نہیں ہے، جب دیکھا نہیں ہے صورت مصطفیٰ تو دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ مجھے مصطفیٰ ملے، مجھے حیدر کرار ملے، یہ کیسے دعوے ہیں جب تمہیں پکی نہیں ہے کہ یہ صورت وہ کیسی ہے؟ یہ وہ بات ہے جو سچی بات میں کہہ رہا ہوں، ابھی آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے گی۔ جب دیکھا سعد فرسٹ میں ہے نا، سعد نام خان اسلام آباد سے، پہلے ہر کوئی مجھے جانتا تھا یونس والے کو، جب سعد کو دیکھا نہیں تھا مری چلے جاتے ہیں، کیا سعد کو پہچانا تھا؟ جب دیکھا نہیں تو پہچاننا کیسا ہے؟ ادھر اس طرح میں بیٹھ کے آپ کہتے ملکے میں اگر ہو کے چلا جاتا اور میں اس کا نام بتاتا تو آپ کہتے ہیں مجھے سعد خواب میں ملا ہے، تو میں پوچھوں سعد کس طرح تھا؟ وہ کہ جی کالے رنگ کا تھا، چھوٹا سا کالسا، نور نکل رہا تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا جسم تھا، مریض سے آیا تھا۔ بات یہ سچ، جب تک دیکھے نہیں صورت کو، جب تک دیکھے نہیں اس وقت تک کنفرم کوئی نہیں کر سکتا کہ تو نے دیدار مصطفیٰ کی۔ گلی گلی گھر گھر میں یہ قصہ چل رہا ہے، مجھے محمد مصطفیٰ ملے، میں نے حیدر کرار کو دیکھا، میں نے حسن و حسین کو دیکھا۔ یار یہ دعوے نہ کیا کرو، مت دعوے کرو۔ ہاں اگر آگے کوئی صورت آئے خواب میں وہ فرما دے کہ میں محمد ہوں تو پھر ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اگر وہ آگے خود فرمائے کہ سن میں محمد ہوں تو خواب میں آگے بتائے تو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی رد نہیں کر سکتا۔ نہ وہ بات کرے نہ اپنا تعارف کرائے، تم کیسے کہہ سکتے ہو وہ صورت مصطفیٰ کی؟ ارے تیری حد صورت مصطفیٰ تک نہیں ہے، تو اپنی حد تک رہ۔ یہ ان نظروں کا کمال تھا جو دیدار مصطفیٰ کرتے تھے، جو اس وقت کی صورتیں تھی۔ خدا کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کے پاس جانا ہوگا، اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو حیدر کرار کے دروازے پہ جانا ہوگا۔ میم دیو نے حیدر بولے، حیدر دیو نے مدنی بولے، علی دیو نے مدنی بولے، علی دیو نے مدنی بولے۔ لازم ہے، ہر کی حد ہے۔ علی کو دیکھنا تو حسن و حسین کو دیکھنا ہوگا، حسن و حسین کے دعوے دار صورت دیکھنا ہے، پھر ان کے ہاتھوں میں جس جس نے بیعت کی ان کو دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے نہیں؟ یار تیری میری حدیں وہاں نہیں ہیں، سب کی حد بے شک ان کے کمال کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری نظروں میں یہ حد ہے کہ ہم تیرے مرشد تک پہنچ جائیں، یہی ہماری حد ہے۔ آگے شاہ جانے تھے راہ جانے، آگے ان کا کام ہے۔ دوستو سعد نے میری 10 بیعت کی، سعد کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں؟ میرے ہاتھ میں۔ میرا ہاتھ شاہ گلزار کے ہاتھ میں، شاہ گلزار کا ہاتھ سید الپیر کے ہاتھ میں، سید الپیر کا حضرت پیر محمد شاہ کے ہاتھ میں۔ ایک رسی ہے، اللہ کی رسی کو تھام کے رکھو، اللہ کی رسی کو تھام کے رکھو۔ کسی نے پوچھا اللہ کی رسی کیا ہے؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ رسی ہے، یہ دیکھو ہاتھ باندھا، یہ رسی بن گئی۔ آگے میں نے ہاتھ شاہ گلزار کی طرف کیا، یہ رسی بن گئی۔ ان کا ہاتھ آگے شاہ سیدن پہ، شاہ شاہ کا ہاتھ محمد شاہ پہ، محمد شاہ کا پیر بخش میں، پیر بخش کا سید علی شاہ مردان کے ہاتھ میں، سید علی شاہ مردان کا ہاتھ سید احمد شاہ کے ہاتھ میں۔ رسی بنتی گئی، رسی بنتی گئی۔ احمد شاہ کا ہاتھ سید لطیف شاہ کے ہاتھ میں، سید لطیف شاہ کا ہاتھ عبد القدوس کے ہاتھ میں، خواجہ عبد القدوس کا ہاتھ
حضرت خواجہ شمس الدین کے ہاتھ میں، شمس الدین کا ہاتھ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک کے ہاتھ میں، لمبا قصہ ہے۔ صابر پیا کا ہاتھ بابا فرید کے ہاتھ میں، بابا فرید کا ہاتھ خواجہ قطب کے ہاتھ میں، خواجہ قطب کا ہاتھ خواجہ معین الدین کے ہاتھ کے، ان کا ہاتھ خواجہ عثمان ہرونی کے ہاتھ پہ، خواجہ عثمان کا ہاتھ محمد شریف زندگی کے ہاتھ پہ، محمد شریف کا ہاتھ خواجہ قطب الدین کے ہاتھ پہ، خواجہ قطب کا ہاتھ خواجہ ابو اسحاق کے ہاتھ میں، خواجہ ابو اسحاق کا ہاتھ حضرت ابراہیم بن ادم کے ہاتھ میں، ابراہیم بن ادم کا ہاتھ فضیل بن ایاز کے ہاتھ پہ، فضیل بن ایاز کا ہاتھ خواجہ عبد الواحد کے ہاتھ پہ، خواجہ عبد الواحد کا ہاتھ خواجہ حسن بصری کے ہاتھ پہ رسی بندی گئی، اور خواجہ حسن بصری کا ہاتھ امام حسن حسین کے ہاتھ پہ، امام حسن حسین کا ہاتھ مولانا مشکل کشا کے ہاتھ پہ، اور حیدر کرار کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اور مصطفیٰ دا حق خدا دا حق ہے۔ تو نبی نے کیا فرمایا، قرآن نے کیا فرمایا، سبحان علی رسی کو، اللہ کی رسی کو تھامے رکھو، مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ کسی نے کوئی رسی سمجھی، کسی نے کوئی رسی، بھائی رسی یہی ہے، رسی تو لمبی ہوتی ہے، رسا میں نے بنا کے دکھا دیا، جس طرح ہاتھوں میں ہاتھ گئے، یاد رکھو بن نسبت نہیں گزارا، مانے ہی جاؤ نا، بن نسبت نہیں گزارا، مانے ہی جاؤ نا، بن نسبت نہیں گزارا، مانے ہی جاؤ، لینا پڑے گا پاک سہارا، مانے ہی جاؤ نا، لینا پڑے گا پاک سہارا، مانے ہی جاؤ نا، ایسے ویسے دن نہ گزرے، بن ساجن کیا جینا، ایسے ویسے دن نہ گزرے، بن مرشد کیا جینا، دیکھے کہ بھی کچھ نظر نہ آئے، وہ بینا 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 ہے، ڈھونڈو کوئی پاک دوارا، مانے ہی جاؤ نا، ڈھونڈو کوئی پاک دوارا،